نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہر بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پتھر سے مراد بقول ابن عباس گندک کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر کے وہ اصنام بت بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے جن کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہوں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصاب جہنم، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے۔ یہی سلف امت کا عقیدہ ہے، یہ تمثلی چیزیں نہیں ہیں جیسے کہ بعض متجددین اور منکرین حدیث باور کراتے ہیں۔ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالحہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالحہ کے بغیر ایمان ثمر آور نہیں، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اور عمل صالحہ کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضا الہی کی نیت سے کیا جائے۔ خلاف سنت عمل بھی نامقبول اور نامود، نمائش اور ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود و مطرود ہیں۔ متشابہہ کا مطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے، یا دنیا کے میووں کے ہم شکل ہونا، تاہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنت کی نعمتوں کی بابت حدیث میں ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی بابت سنا، اور دیکھنا سننا تو کجا کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔ وہ جنت کی بیویاں ہیں، یعنی حیض و نفاس اور دیگر علائشوں سے پاک ہوں گی۔ خلود کے معنی ہمیشگی کے ہیں۔ اہل جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلا عذاب میں رہیں گے۔ حدیث میں ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔